بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے افاضل علماء ذیشان معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اسا سب حضرات ماہ مقدس محرم الحرام دے آج دے اس نہایت عظیم تاریخی دن یوم عاشور دے وچ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے تمام رفقائے کرام حضرات شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامانہ نذرانہ ہائے عقیدت پیش کرنے حوالے دے نال منعقد ہون والی اس بابرکت سالانہ محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اسا سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے اور ساڈے برادران جناب منظور خان صاحب تمام دے تمام اس علاقے دے احباب علیہ السلام دے نال مل کے جس عقیدت دینی جذبے محبت دے نال اس بابرکت محفل اقدس دا اہتمام فرمیدے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرمیدے ہوں۔ اس ذکر مبارک دے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور اسا سب حاضرین کو عطا فرماوے۔ آپ فون سن گئے؟ میں فقیر طالب علم چکے چند سال تو حاضری دا اس محفل اقدس بھی شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یزید دی بیعت دا انکار کیوں فرمایا ہویا وہ 3 شرعی اسباب بڑی تفصیل دے نال عرض کر چکا۔ اس تو بعد حضور امام علی مقام رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کیوں چھوڑا، مکہ مکرمہ کیوں تشریف گن گئے، وقت مکہ مکرمہ وچ آپ تا بالآخر اس نتیجے تے پہنچے کہ میں عالم اسلام چھوڑ کے باہر چلا ونجا، لیکن کوفیاں نے حجت شرعیہ قائم کر لیتی، اتنے خطوط لکھے، سردار بھیجے، اس دے باعث ہن اللہ اور دے محبوب علیہ السلام دے حکم مبارک دی روشنی چ لازم ہو گیا امام علی مقام تے کہ آپ عالم اسلام تو باہر ونجن دی بجائے آپ کوفہ دی طرف تشریف لے کے ونجن، لیکن راستے دے وچ مقام سالبیہ دے جس لے خبر پہنچی کہ سیدنا مسلم رضی اللہ تو شہید کر دیتے گئے، 3 دنوں واسطے حضور امام علی مقام سالبیہ دے قیام پذیر ہو گئے، مجلس تعزیت قائم ہو گئی اور مشاورت چونکہ 3 دنوں بعد مقرر کرنی آئی۔ حضرت سیدنا مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر نے غم زدہ اتنا کر چھوڑا اور سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ دے جتنے پیارے بھائیان وہ سارے دے سارے چکے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا حیاء بعد مسلم، حضرت مسلم دے بعد انسانو زندگی دے وچ کوئی مزہ اور لطف نہیں، لہذا جب تک بدلہ نہ لے لے سو عبید اللہ ابن زیاد اس وقت تک اسا واپس کوئی نہیں ملنا۔ حضور امام علی مقام فرما رہے ہیں کہ میرا جینا اور مرنا جملہ تواڈے نال ہے پیا، تو آپ اس تعزیت دے دن ترائے پورے کرو اور اس وقت تک طبیعت اور کوئی ٹھہراؤ پیدا ہوئے سی اور اس تو بعد باہمی مجلس مشاورت قائم ہو سی اور جو چیز مشورے دے طے ہو سی میں حسین بھی اس سے دوتے ہی چل سا، لہذا 3 دن آپ اتھے قیام فرمایا۔ اج یہ دوسرا دن ہی گزرا ہے کہ حر بن یزید الریاحی الحنزلی جڑا کہ تیلم دی طرف 1000 فوج دا دستہ لے کے جا رہے، اس نے یزید دا حکم موصول ہویا کہ میں تینوں فوری طور تے گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد دی ماتحتی دوی دے رہے ہیں اور اس دے حکم دا انتظار کر اور فی الحال سالبیہ دے مقام دوتے جو مکہ مکرمہ تو عراق دا راستہ ہے اس دوتے حضرت حسین دی جماعت رکی ہوئی ہے، فوری طور تے بن کے انہوں نے اپنی حفاظتی تحویل دے وچ گئی۔ اس تو بعد امام علی مقام وقت اس دے نال حر دے نال وقت آپ کوفہ دی طرف چل پے، لیکن ایک منزل پہلے ہی آپ کو کربلا وچ پہنچا دیتا گیا۔ وقت واقعات کربلا جو پیش ہوئے، حضور امام علی مقام دی شہادت مقدسہ، یہ تمام چیزاں کئی سالہ دے وچ اسا روزانہ 1 گھنٹے دا بیان کر کے قسطوار بیان کر چکے ہیں اور اج بھی ماشاءاللہ صبح 8 بجے دا پروگرام جاری ہے۔ آپ ذکر شہادت مقدسہ سارے سنا خانان کی زبان دی کیوں، علماء کرام کی زبان کیوں، مزید بھی اجے بیان ہونے میرے کو جتنا ٹائم روٹین کے مطابق موجود ہے، میں آپ حضرات کی خدمت ایک اہم مسئلہ
انہاں کریم ہستیاں دے متعلق وہ عرض کرنا شرف حاصل کرنا ہے۔ ایسا ہوا کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت محرم شریف سن 7 ہجری یہود دے خلاف کتنی بڑی تاریخی کامیابی حاصل کی تھی اور 39 کلے تا باقی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دے حد دیتے تقریباً کوئی 1.5 مہینے دا دورانیہ ہے، 40 کلیاں وچوں 39 کلے جڑے ہیں وہ فتح ہو گئے۔ خود بھی 24 اکابر صحابہ کرام نے جام شہادت نوش مایا، زخمیہ دی تعداد بھی بہت بڑی ہے، اور آخری کلا کموس رہ گیا تو وہ بھی بالآخر حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولائے مرتضیٰ اسد اللہ الغالب شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے ہاتھ مبارک ہوتے اس آخری کلے دی فتح بھی مکمل ہو گئی، اور اس طرح حضور مولا کائنات ابد تک فاتح خیبر دے عظیم لقب دے نال یاد کیتے ویسن محبوب کریم علیہ السلام نے جس نے مکمل خیبر دا کنٹرول حاصل کر لیا، وہ خیبر دے نال ہی فدق دا علاقہ ہے پیا، اور فدق دے علاقے دے وچ بھی وہ سارے باغات ہیں کھجوراں اور موسم دے مطابق جڑا ہے اتھے دیگر فصلاں جڑیاں وہ بھی پیدا ہوندیاں، اور وہ ایک آمدنی دا بہت بڑا مرکز ہے۔ فدق دے بھی سارے دا سارا چکے یہود کا کنٹرول ہے، یہ خیبر دا ہی علاقہ ہے فدق، و جس لئے فدق دے سردار نے ڈٹھا بھئی نبی پاک علیہ السلام دے جنہیں 3,500 صحابہ کرام مدینہ طیبہ جو آئے اور یہود دی تمام جزیرہ نمائے عرب دی قوت دا مرکز جڑا ہے وہ خیبر ہے، اور انہوں نے تو چند دنوں وچ پہلے 39 کلے جڑا ہے وہ فتح کر لیں، اور آخری کلا جد وچ یہودیاں دی تمام قوت آئی اور مرہم جیسا سردار وہ بھی اتنی جلدی زیر ہو گئے۔ جس ہستی نے خیبر تک دی مکمل فتح حاصل کر رہی ہے، ہن فدق تا انہاں دے سامنے کیونکہ ساڑھے کول تو کوئی اتنی بڑی فوج ہی کوئی نہیں دفاع واسطے، اس نے فوری طور تے وقت اپنے سرداراں نوں جمع کیتا اور ہر خاندان دی نمائندگی ادھر شامل کی تھی، اور ایک رات دے اندر اندر مشورہ کر کے اگلے دن بڑے تحفے تحائف لے کے نبی پاک علیہ السلام جو خیبر دے انتظامات مکمل کر رہے ہیں آپ کی بارگاہ دے اجازت دے کے حاضر ہو گئے، وہ تحفے تحائف گفٹ پیش کیتے اور عرض کی تھی حضور اساں بغیر کسی جنگ و جدال دے کہ جتنا بھی فدق دا علاقہ ہے وہ سارے دا سارا تواڈی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے ساڑھے وچ اپنا ایک قاضی اور جج بھی مقرر کرو، اور جو تواڈا گورنر خیبر دتے ہو سی فدق نو بھی اس دے نال شامل کرو، اور حضور آپ ساڈے نال معاہدہ کرو صلح دا، اسا کوئی جنگ نہیں چاہتے اور جنگ لڑن دی ساری طاقت کوئی نہیں، جنگ دے نتیجے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، لہذا اسا صلح دے نال اے اپنا علاقہ پیش کر کے تواڈی حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں، اور ساری یہ خواہش ہے کہ حضور جو سارے مذہبی معاملات ہوئے نکاح طلاق یہ جو معاملات وہ ساڑھا ایک یہودی عالم جڑا سارے بھی سب تو بڑا عالم ہے وہ اسا نہ پیش کر دے سن تواڈے قاضی صاحب دے نال رل کے جوڑے سارے مذہبی معاملات ہو سن اسی سن آزادی ہو سی، اور نکاح طلاق دے مسائل جو ساڑھے عالم نال مشورہ کر کے فیصلہ جاری کیتا کر سن، ساڑھے مذہب وچ مداخلت نہ ہوئے، اور حضور آپ فرماؤ کہ ساڑھے نال کنیاں جلسو؟ آپ نے فرمایا صلح و خیر، صلح تو خیر ہی خیر ہے، تساں ساری حکومت بھی شامل ہو رہے ہو، زمینہ ساری حکومت شامل کر رہے ہو، اسا بالکل توانوں اتھائیں آباد رکھسوں، اور اج دے دن تو بعد یہ فدق ساری عملداری وچ آ گیا، ساری حکومت کا حصہ ہو گیا، ادھر تے جتنی تساں فصلہ کاشت کرسو، جتنیاں کھجوراں ہر سال اتردیاں وہ جو بھی آمدنی ہو سی وہ نصف کی تھی ویسی ادھی اسا تواڈے وچ تقسیم کرسوں، وہ تیں سردار نو مل ویسی تو سارے کارکنان دے وچ اپنی رعایت وچ تقسیم کر کے سے جڑا ادھا ہو سی وہ اسا مرکز مدینہ طیبہ اپنے بیت المال وچ لے گئے کرسوں، انہاں کا جی سانو یہ چیز قبول ہے، بڑا سونا معاملہ ہو گیا، اساں راضی اور خوش ہو گئے، چنانچہ دستاویز لکھی گئی ادھر تے محبوب کریم علیہ السلام دی مہر بھی لگ گئی، انہاں حضرات دی بھی خیبر جڑائی وہ جنگ دے ذریعے کنٹرول وچ آیا ہی، لیکن جڑا فتح کائی پیا تو وہ بغیر جنگ دے صلح دے نال محبوب کریم علیہ السلام دے زیر تصرف اور زیر کنٹرول آ گیا۔ جس وقت معاہدہ یہود فتح دے نال ہو گیا تو محبوب کریم علیہ السلام دی مقدس ذات بابرکات نے حضور امیر المومنین سیدنا مولائے مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نو آپ نے طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا میرے پیارے علی آپ فاتح خیبر ہو، یہ جتنی بھی خیبر دیاں زمینیں پئیاں
اور جتنی فدق دی زمینن کھجور اتری کر سی تسا مدینہ طیبہ چو اے 12 منزلہ دا فاصلہ جڑا اس وقت ترائے دہاڑیاں دے وچ طے ہوندا یہ آپ طے کیتا کرسو. چند دن آپ آ کے اتنے خیبر چ رہ کرسو. فدق دے باغات دیاں کھجوراں خیبر دے باغات دیاں کھجوراں ساریاں اتروا کے 2 حصے کرسو. ایک حصہ انہاں عطا کرسو مقامی آبادی یہود اور دوسرا حصہ تسا سواریوں تے لوڈ کر کے مدینہ طیبہ لے کے آسو. اور فدق دے اموال خیبر دے اموال دے ناظم آئی تو بات تسا ہو سو. تسا پہلا حصہ جڑا ہے تو وہ میرے گھر والے واسطے جتنی میری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پہلا حصہ تسا انہاں دے وچ تقسیم کرسو. جڑا ادھا حصہ لے ویسو اُد وچوں پہلا حصہ. دوسرا حصہ تسا اس آمدنی دا میری مقدس پیاری صاحبزادیاں اور جتنی بھی میری اولاد امجاد ہے حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا گھرانہ آپ دی اولاد امجاد اور جتنی میری آل طیب ہے اہل بیت ولادت مقدسہ دوسرا حصہ جمی آمدنی دا انہاں وچ خرچ کرسو. تیسرا حصہ آپ جتنے میرے رشتہ دار بنی ہاشم ان پہ اہل ایمان انہاں دے گھرانے دے وچ آپ برابر برابر کر کے تیجا حصہ انہاں دے وچ تقسیم کرسو. اس طرح فرمایا ساڈا گھر مبارک میری مقدس صاحبزادیاں دے مقدس گھرانے اور میرے تمام دے تمام بنی ہاشم یعنی اہل بیت نسب بنی ہاشم انہاں دے وچ تقسیم. جڑا چوتھا حصہ ہو سی وہ پیارے علی پاک آپ جتنے بھی ریاست دے مہمان آندے ہیں سفیر آندے ہیں مختلف سردار آندے علاقے آندے اور جتنے اس طرح دے معاملات ہوتے ہیں وہ ریاست دے جڑے سرکاری مہمان ہوئے کر سن انہاں دے بھی سفیراں دے وچ دیگر ریاستاں دے نمائندگان وچ وہ چوتھا حصہ آپ اس آمدنی دا انہاں دے واسطے بچا کے رکھسو اور انہاں تے خرچ کیتا کرسو. اور آخری اور پنجواں حصہ جڑا ہے وہ اچانک اگر کوئی جنگ دی صورتحال پیش آوندی ہے تو کئی مجاہدین ایسے ہوندے ہیں جڑے جہاد دا تجربہ رکھتے ہیں جنگ کر سکتے ہیں لیکن انہاں دے کول نہ جنگی لباس نہ میدان جنگ وچ پہنچن واسطے گھوڑا اور سواری نہ انہاں کول تیر و کمان اور تلوار نیزہ بھالا. لہذا جڑا پنجواں حصہ ہو سی اے تساں مجاہدین واسطے رکھ چھوڑے سو. اگر اس سال اگلی فصل آمن تک جہاد ہو گیا تو اسی خرچ کر سو. اگر جہاد کی نوبت ہی نہیں آئی اور اس پنجواں حصہ محفوظ ہے تو غربا مساکین ضرورت مند ایمرجنسی کوئی آفات آویندین حادثات ہوندن انہاں دے خرچ کر چھوڑ سو. تو واللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں اہل سنت دی کتاب سیاست دی جو ابو داؤد شریف اٹھاؤ علماء اہل تشیع دی شیخ مفید دی امالی اور جتنی بڑی بڑی کتاباں ساری سنی شیعہ کتاباں دے وچ پیا کہ یہود دے نال معاہدہ ہویا کہ ادھی ہر فصل جڑی تساں کاشت کرسو وہ جوار ہے باجرہ ہے مکئی ہے کڑک ہے جو کچھ بھی ہے اور کھجوراں بھی سال بعد جڑی ترسیاں وہ ساری ادو اد کیتا ویسی ادھا مقامی آبادی یہود دے وچ ادھا حضور مولا مرتضیٰ ہی اس دے ناظم امور ہو سن. آپ ہر فصل دے موقع تے تشریف لے آسن اپنے ساتھیاں سمیت بیج بھی آپ تقسیم کر سن ضروریات آپ پوریاں کر سن آپ دی زیر نگرانی وہ ساری کاشت ہو جایا کر سی وجہ سے وہ فصل پک کے تیار آپ دوبارہ تشریف لایا کر سن اپنی نگرانی وچ کڑک کپے سن جوار باجرہ مکئی سب کچھ کپا کے جتنی بھی آمدنی ہو سی وہ ادو اد کر کے ادھی یہود نو ادھی مدینہ طیبہ لے ون کے اس دے 5 حصے بڑے سن. وہ میں تفصیل دے نال توں عرض کر چھوڑے نے سب تعلیم پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. میں تو عرض کیتا ہے کہ فدق اور اے خیبر اے کڑڑ نبی علیہ السلام دے قبضے اور کنٹرول وچ آئے محرم الحرام سن 7 ہجری دے وچ. کیا نبی پاک علیہ السلام دا وصال اقدس اسی سال ہو گیا؟ نہیں, نبی پاک علیہ السلام دا وصال اقدس دا یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری دے وچ ہے. محرم شریف پہلا مہینہ ہوتا ہے, ربیع الاول شریف تیجا مہینہ ہوتا ہے. محرم صفر ربیع الاول. نبی پاک علیہ السلام سن 7 ہجری تو لے کے ربیع الاول شریف سن 11 ہجری تک 7 ہجری تو لے کے 8 ہجری دے محرم تک 1 سال 9 ہجری دے محرم تک 2 سال 10 ہجری دے محرم تک 3 سال 11 ہجری دے محرم تک 4 سال اور ابو سفر اور ربیع الاول شریف دا مہینہ چونکہ ربیع الاول شریف دے بالکل آغاز یکم یا 2 نو محبوب دا وصال ہے وہ مہینہ شامل نہ کرو. دوسرا مہینہ سفر المظفر دا ہے. تب باغ فدق محبوب علیہ السلام دے کنٹرول وچ آون تو بعد نبی پاک علیہ السلام عالم دنیا وچ
پورے 4 سال اور 1 مہینہ جلوہ گر رہے ہیں. کیا انہاں 4 سالاں وچ محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان دی نورانی ہستیاں، محبوب کریم علیہ السلام دے اکابر صحابہ کرام مہاجرین انصار دی پاکیزہ ہستیاں 4 سال جو محبوب علیہ السلام میں سارے معاملات چلے دے رہن، کیا انہوں دے علم دے وچ نہیں ہے پیا کہ محبوب علیہ السلام فتح دے بارے، خیبر دے بارے، مدینہ طیبہ دے ارد گرد جو یہود 3 قبائل ہیں جڑے سن 5 ہجری جلا وطن کیتے گئے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، انہاں دے جتنے اموال نبی علیہ السلام دے تصرف وچ آئے تے کوئی ایک دن دی گل نہیں ہے. فتح دے آمن تو 4 سال 1 مہینہ بعد تک نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر رہے ہیں اور آپ احکام جاری. لیکن حکم کیا ہے کہ ناظم مالیات انہا معاملات دے حضرت مولا کائنات ان پہ. فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن نبی پاک علیہ السلام دا وصال اقدس ہویا، حضرت ابو بکر صدیق دی اسے دنی بیعت سقیفہ بنی ساعدہ دے وچ انصار دے ہاں حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت قیس بن سعد بن عبادہ دے نزدیک یہ منعقد ہو گئی. اگلے دن مجمع عام دے وچ سارے دا سارا معاملہ آیا. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ خلع بیعت کر چھوڑا. آپ نے فرمایا کہ میں واللہ ما تمنیت لہذا الامر قط، اللہ دی قسم میں بچپن تو نبی پاک علیہ السلام دا رفیق ہاں. حضور مولا مرزا دی ولادت مبارکہ تو بھی 15-16 سال پہلے دا میں نبی علیہ السلام دی پکی یاری دے وچ ہاں. جنن دا میں نبی علیہ السلام دی یاری چاہیا. اج اس لمحے تک اللہ دی قسم میں کدے بھی محبوب دے نائب بنن دی، تواڈے امیر اور حکمران بنن دی، اللہ دی قسم میں کدے تمنے آرزو ہی نہیں کیتی، میرے دل میں سوچ نہیں پیدا ہوئی. لیکن کل اچانک ایسے حالات انصار مدینہ وچ بن گئے کہ اس وقت اگر حضرت عمر، میں انہاں دا ہاتھ پکڑائی کہ حضرت عمر دی بیعت کروں محبوب تو بعد، لیکن انہاں فوراً میری بیعت کی تھی، حضرت ابو عبیدہ نے چکی تھی، انصار مدینہ صاحب نے چکی تھی. تو وہ اچانک حالات بنے تاکہ امت وچ کوئی افتراق نہ پیدا ہوئے، کوئی فتنہ نہ کھڑا ہوئے. لیکن ہن سارے دے سارے سکون اور اطمینان دے وچ، اور میں بیعت دا کلادہ تواڈے گلیاں دے وچوں کڈ رہا. تساں بھی آزاد ہو، میں بھی آزاد. آؤ مل بیٹھ کے غور و فکر کرتے ہیں، جس دے اوتے تساں مشورہ کر کے راضی، میں ابو بکر بھی تواڈے نال. آپ جتنے بڑے بڑے اکابر علماء اہل تشیع، علامہ نور اللہ قاضی، شہید ثالث جنہاں نوں آکھا ویندا ہے، نور اللہ شوستری صاحب، علامہ ملا باقر مجلسی صاحب جڑے 1111 فوت ہو رہے ہیں، تمام تفصیلات شیعہ سنی کتابیں موجود ہیں. اس واسطے اہل تشیع آدن کہ حضرت ابو بکر صدیق شریف بندے ہیں اور انہوں نے ایک باری بالکل خلع بیعت کر چھوڑا اور اپنے آپ نے اس منصب کو بھی معزول کر چھوڑا. لیکن جس لئے انہوں نے کلام کیتا حضرت صدیق اکبر نے، تو حضور مولا کائنات کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا سن نویں کسے مشورے دی ضرورت نہیں ہے بھئی. جڑے دین دے وچ نماز نہ ہوئے وہ دین کوئی دین نہیں. اسا سب موجود نمازہ دی امامت محبوب نے خود حضرت ابو بکر صدیق دے سپرد کر کے ساڈا دین انہوں نے سپرد چا کیتا. سارے دین دے معاملے چ حضرت ابو بکر تے راضی. لقد رضینا لدنیا نا علی من رضی الیہ رسول اللہ علیہ السلام لے دیننا، جس ہستی تے سارے دین واسطے مصطفیٰ علیہ السلام راضی، اسا محبوب دے وصال تو بعد اس سے ہستی تے اپنی دنیا واسطے بھی راضی ہو گئے. فبایعہ حضرت مولا مرتضیٰ نے بیعت کر لی، حضرت زبیر نے، اور سارے دے سارے مسلمانہ نے اہل مدینہ نے بیعت. اور حضرت ابو بکر صدیق اگلے دن مکمل طور تے آپ متفق علیہ جانشین مصطفیٰ خلیفۃ الرسول کے منصب تے آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے جس لئے نمازاں تا آپ ہی پڑھا رہے ہیں، نبی علیہ السلام دی حیات طیبہ دے آخری 3 دن 15 نمازاں یا 17 وہ تو محبوب کی موجودگی حضرت ابو بکر صدیق نے امامت کی تھی. تمام پیارے اہل بیت اطہار، تمام پیارے صحابہ کرام دی حضرت صدیق نے حکومت دے معاملات بھی پہلے ہی تو نبی علیہ السلام دے وزیر ہیں. کوئی ایک دن ایسا دکھاؤ، کوئی ایک رات ایسی دکھاؤ کہ حضرت ابو بکر و عمر عثمان و مولا مرتضیٰ کدے محبوب علیہ السلام تو دور، ساری چیزاں دی سمجھ بوجھ معاملات ہن ایک رسمی طور تے کنٹرول ہے جڑا آپ نے سنبھالنا ہے. تو جس نے مالی معاملات کا صیغہ اور شعبہ آیا اور جناب اموال خیبر اور اموال فتح دی بحث آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے بخاری شریف میں موجود ہے، انما انا متبع ولست بمبتدع، میں کوئی ایک بھی نواں کام کرنے والا نہیں ہاں، میں صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام دا پیروکار ہاں. جیڑا معاملہ جس طرح میرے کریم آقا نے چلایا میں پابند ہاں کہ میں بھی وہ معاملہ اس سے طریقے دراز چلایا. لہذا آپ نے فتح خیبر انہا اموال کے متعلق ثم واللہ علیہ ابو بکر،
حضرت ابو بکر صدیق نے حضور مولا مرتضیٰ نے فرمایا میرے پیارے علی پاک 4 سال ہو گئے نبی پاک علیہ السلام دے حکم دیتے آپ ہی نہ اموال دا انتظام کر رہے ہو، لہذا جو ذمہ داری تواڈی میرے کریم آقا نے فرمائی آئی وہ ذمہ داری فدق، خیبر، بنو قینوقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ دے جملہ اموال دے متعلق اس سے منصب دیتے ہو تساں، اس سے عہدے دیتے ہو جی میں محبوب دے دور وچ خدمت کیتی نے انہیں ہن ساڈے دور وچ آپ ہی اس دے ناظم الامور۔ اس نقطے تے کہے شیعہ سنی عالم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اہل تشیع بھی یہ فرمائیں اہل سنت بھی یہ لکھتے ہیں کہ ثم واللہ علیہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق دے سوا 2 سالہ دور خلافت مبارکہ دے حضور مولا کائنات ہی آپ بالکل باقی مصروفیات اور ذمہ داریاں بھی پوریاں کرتے ہیں، لیکن ہر موسم دا آپ کو پتہ ہے آپ وقت اتنے پہنچ ونجنا اپنی نگرانی زمینہ تیار کرواوینا، سارے یہودی کاشتکارہ کول کم گننا، ہر چیز دی اصلاح درستی کاشت ہو گئی، اس تو بعد واپس آوینا آپ دے بالکل علم نوٹس ہی چاہتا ہے ذمہ داری ہے کہ فلاں فصل فلاں عرصے تیار ہوندی ہے، فلاں فصل ہن کھجوراں دا موسم ہے، فوراً اپنے کارکنان نال لوینا، سواریاں نال لوینا، 3 دن راتاں دا سفر کر کے چوتھی دیہاڑ خیبر وچ پہنچنا، فدق وچ پہنچنا، اتھے مال اتاروا شروع کراوینا، ود ادھا انہاں نوں دیوینا، ادھا اتھے گن کے آوینا، کوئی حضرت ابو بکر نو رپورٹ پیش کرن دی ضرورت نہیں، کوئی کہے کول پوچھن دسن دی نہیں، اودے فوراً برابر 5 حصے کرینا، ایک حصہ محبوب دی ازواج، ایک حصہ محبوب علیہ السلام دی اولاد امجاد، ایک حصہ بنی ہاشم، ایک حصہ سفراء اور ریاست دے مہمانہ واسطے، اور ایک حصہ جہاد یاوت جہاد نہیں تو غرباء اور مساکین، اور حضور مولا کائنات اپنے واسطے بھی ادھر وچوں ضرورت پوری کر گنے نا، اور اس تو بعد جناب اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی ذمہ داریاں دے چاہ مشہور اور مصروف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس نے سوموار دی دوپہر 22 جمادی ثانی سن 13 ہجری تقریباً 2.25 سال خلافت فرما کے آپ دا وصال اقدس ہویا تو بیعت منعقد ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ثم واللہ علیہ عمر، وقت حضرت عمر نے ملاقات فرمائی حضور مولا کائنات دینا، حضور جیڑی ذمہ داری آقا کریم علیہ السلام اور شیخ کریم حضرت ابو بکر نے لائی آئی میں ادوی تبدیلی دی کوئی جرت نہیں رکھتا، لہذا حضور آپ مہربانی کرو ہن بھی اس کو دیتے تسا یہ سارے معاملات تواڈے سپردن تسا ہی معاملات جویں چلا رہے ہو یہ چلیں دے رسو۔ حضور مولا کائنات نے بصر چشم قبول فرمایا۔ ثم واللہ علیہ عثمان، و 10 سال بعد جس لے 1 محرم سن 24 ہجری سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت ہو گئی، آپ دی تدفین ہوئی، 6 رکنی کمیٹی ترائے دیہاڑے دے اندر ایک نتیجے تے پہنچی، سب متفق ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تے ثم واللہ علیہ عثمان، وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی بیعت مکمل ہوئی، آپ نے حضور مولا کائنات کو درخواست فرمائی جناب جن نے میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام اور شیخین کریمین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے عہدہ تواڈے سپرد کیتا ہی، ہن بھی یہ سارے معاملے تواڈے ہی سپردن جویں محبوب نے حکم کیتا ہی چلا رہے ہن بھی انہیں چلائے گا۔ سبحان ناظم مالیات جڑے انہاں علاقے دے نو کون حضور امیر المومنین مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجل کریم، انہاں ہستیاں دے اپنے اپنے دور وچ نہ کوئی مداخلت ہے نہ کوئی اس طرح دا معاملہ ہے۔ ہن یہ چیز جس نے تمہیں سمجھ آ گئی ہن بھائی بخاری شریف مسلم شریف اس حدیث پاک دیاں ساڈے محدثین دے کولوں 36 اسناد موجود ہیں پیاں، جڑی چیز اتنے 36 سنداں دے نال ثابت ہے وہ چیز بالکل واقعہ ہویا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی بیعت منعقد ہو گئی، اور چونکہ وہ دور ہی ایسا ہے کہ انہوں مرتدین دا فتنہ نکل رہا ہے، اس پاس نبوت دے جھوٹے دعوے داراں دا فتنہ ہے، انہوں منکرین زکات دا فتنہ ہے، 2 سپر پاورز رومن امپائر پرشین امپائر وہ حملہ آور ان پہ، حضرت صدیق اکبر ایک ہفتہ اپنے گھر جمعہ یہ پڑھا کے اگلے جمعے تک انہوں 1 منٹ اپنے بیوی بچیاں نوں ٹائم بیون دا موقع ہی نہیں ملا، وہ کدے اس پہاڑی تے کدے اس میدان چن کدے اس معاملے دے چن کدے وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کدے وہ معاملہ چلا رہے ہیں، بڑا تیز دور گزر رہے ہیں، اور فتنے دی سرکوبی دے وچ جہاد رات دن جاری ہے پیا، اور حضور مولا کائنات ہر معاملے وچ آپ دے نال پہ، ٹھیک ہے جی، حتیٰ کہ جس نے مرتدین دیا فوجاں وادی دے ساریاں صف بند ہو گئی ہیں، مسلمانوں دی فوج لا لیتی گئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر دے وچوں نکلن تاکہ جائزہ لے کے اور اپنے کمانداراں نوں حکم جاری کرن، تو آپ جس نے خرج من بیت ہی شاہرن سیفہ،
حضرت صدیق اکبر اپنی حویلی مبارک جو اس شان نال نکلے کہ آپ دے کھبے ہاتھ وچ آپ دے گھوڑے دی باغ ہے اور سجے ہاتھ وچ آپ نے جس نے اکابر صحابہ کرام صف بصف موجود ہیں اور حضرت صدیق دا انتظار آپ باہر آئے انہاں حاضرین نو دے کے آپ نے میان چو تلوار کڈی اور فرمایا جہاد تو علاوہ کوئی راستہ کوئی نہیں ہے پیا، لہذا آؤ چلو۔ حضور مولا کائنات نے آپ کو عرض کی تھی حضور آپ میدان دی طرف بنجن دی بجائے اس پہاڑی دتے چڑھ کے پہلے اتو جائزہ لے لو کیونکہ پورا میدان تھوڑے سامنے اسی، اس تو بعد جس طرح حکم جاری کر سو اس طرح کاروائی کی تھی ویسی۔ ہن جس وقت حضرت صدیق دروازے دتے آیا نا تقدم الیہ علی بن ابی طالب، جیڑی سیرت دی کتاب دیکھ سو، تاریخ دی کتاب دیکھ سو، بڑی بڑی کتاباں دے شیعہ سنی دے ہاں مسئلہ موجود ہو سی، تقدم حضور مولا مرزا اگے ہوئے اور آپ نے حضرت صدیق اکبر دے ہاتھ مبارک وچوں انہاں دے گھوڑے اور سواری دی لگام لے لئی، آپ دا گھوڑا بھی آپ دے ہاتھ وچ، دوسری طرف حضرت صدیق اکبر دا گھوڑا ہے اور اس شان دے نال آپ حضرت صدیق نال پیدل چل رہے ہیں، سب اکابر ہستیاں پیدل چل رہے ہیں، یہاں تک اس پہاڑی دی چوٹی تے پہنچے۔ حضرت صدیق نے جائزہ لیا اور آپ نے فرمایا ساڑیاں فوجن اس طریقے نال ٹکراؤ کرنا چاہیے، اللہ دی مدد ہو سی، اللہ فتح و نصرت عطا فرمائے سی مرتدین دی فوج دے مقابلے، اور اس تو بعد راہ کے بعد آپ سواری دوتے سوار ہو کے جویں ہی نعرہ تکبیر بلند کیتا اور چلن لگے جناب تھلے اترن لگے اترائی دی طرف، حضرت مولا مرتضیٰ نے آپ کے گھوڑے دی لگام پکڑ لی اور فرمایا الا اینا یا خلیفۃ رسول اللہ، اے میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے خلیفہ اور جانشین، الا اینا آپ کس طرف جا رہے ہو؟ ہم نے فرمایا لے اقاتلا، کیا مسلمانہ دا امیر پہاڑی دوتے کھلوتا راسی اور تلے فوجہ لڑ سے؟ فرمایا میں قلب لشکری چو ساں، سب تو پہلی صف چو ساں، پہلی تلوار میں چلے ساں تو تاں پوری حوصلے اور ہمت دنال جڑے جذبے دنال ساڑیاں فوجہ لڑ سے، لہذا لے اقاتلا میں اس واسطے سوار ہوئے اور چل رہے تھا کہ حضور مولا مرزا نے فرمایا نہیں حضور آپ تھلے اترو، انما اقول لاکا ما قال لاکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم احد یا ابا بکر لا تفجعنا بفراقک، میں حضور آئی تو صرف وہ الفاظ آکساں جڑے الفاظ میری موجودگی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے تو فلاں موقع تے فرمایا کہ پیارے ابو بکر لا تفجعنا بفراقک اور لا تفزعنا بفراقک، سانو چھوڑ کے الگ نہ ہو، آپ اتھائیں میرے کول رہو میرے پیارے ابو بکر، میرے تمام عزیز اور پیارے صحابہ کرام اس جہاد شہید ہو ونجن، میں ہر ایک دا فراق اور جدائی برداشت کر سکتا لیکن تے ابو بکر دی جدائی اور فراق برداشت نہیں کر سکتا، لہذا ابو بکر شہید ہو کے میدان جنگ اپنے فراق اور جدائی دے صدمے دے سانو مبتلا نہ کرو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جڑے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اج میں علی پاک کو پہنچا رہے ہیں۔ حضور لڑن واسطے اساں لوگ موجود ہیں، آپ اتھائی پہاڑی دوتے کھڑے ہو رسد دا نظام قائم کر رہے ہیں، توڑا ہر فرمان اس بندے تک پہنچی ہو دوڑ کے اگلے تک ہو اگے میدان تک، حضور توڑا ہر حکم چند منٹ سارے تک پہنچ ویسی، دعا بھی کرو تے نال تو سانو راہنمائی دیندے رہو کہ ہن اس پاسے لے ونجو فوج اس پاسے، اور بٹ دیکھو اللہ دی مدد و نصرت نال اساں انہاں مرتدین دے پرخچے کس طرح اڑا چھوڑتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس دن دی کاروائی دے وچ اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ الغرض آپ دیکھ سو کہ حضور مولا مرزا سزاواں کون نافذ کر رہے ہیں، اموال دا معاملہ کون سنبھال رہے ہیں، ہر معاملے حضرت صدیق دے نال، حضرت فاروق دے نال، حضرت عثمان پاک دے نال، حضرت عثمان دی شہادت تو بعد تو حضور مولا کائنات ہی 5 سال واسطے امیر المومنین و 6 سال واسطے سیدنا امیر المومنین امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ۔ الغرض جس نے حضرت صدیق دی بیعت منعقد ہو گئی، آپ نے معاملات اپنے کنٹرول لے رہے، جہاد جاری ہے، مختلف جگہ تو کامیابی دی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ایک دن حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ آپ نے اس علمی مسئلے وچ اتنا قیامت تک امت دتے احسان عظیم فرمایا، کیونکہ آپ مجتہد مطلق آئے اور شرعی اصول ہے کہ کتاب و سنت جڑا حکم بھی عام ہے بغیر کسی قید اور تخصیص دے، مجتہد مطلق دے کولو جب تک دلیل تخصیص نہ پہنچ منجے اس عموم تو ہی استدلال پکڑنا ہے اور دا استدلال بالکل برحق ہے۔ حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ نے ملاحظہ فرمایا کہ چند مہینے دے اندر اندر میرا وصال اقدس ہے اور آمن والے ہر فتنے دوتے بھی نگاہ اقدس ہے آپ دی، آپ دے علم مبارک ہے جے کچھ عرصے بعد ایسا فتنہ نکل سی
کہ نام ساڈا لے سن اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جان سارا دوتے حملے کر سن اور اسلام دا پورا نظام ہی تہو بالا کرنے دی کوشش کر سن. لہذا چونکہ سانو زندگی دی مہلت تھوڑی ہے سارے کو، لہذا سانو اس عموم تو استدلال کرتے ہوئے یہ مسئلہ اپنے پیارے نانا جان حضرت صدیق کون ہیں؟ حضرت صدیق کوئی غیر نہیں ان پہ، حضور سیدہ دے پیارے نانا جان ان پہ وقت آپ دے مقتدا و پیشوائے محبوب علیہ السلام دے دور مبارک، حضرت صدیق اکبر دے دور مبارک، حضرت امیر المومنین عمر دے پہلے 2 سالہ تک خواتین اسلام جنہاں دے تو ان دنہ نماز معاف ہو گئی مخصوص ایام چل رہے ہوندے اور آندیاں گھراں دے جڑیاں پاکیزہ ہوندیاں انہاں دے تو فرض ہے کہ وہ جناب نماز بھی پڑھنی ہے نال واجب ہے کہ با جماعت ادا کرنی ہے. تو محبوب علیہ السلام دے دور مبارک گئی تو تمام خواتین اسلام با جماعت نماز ادا کرتی ہیں. اہل تشیع دا مذہب ہے کہ جو باقی خواتین نو فطرتی طور تے نیچرلی طبعاً معاملات لاحق ہوندے ہیں حضور سیدہ کریمہ سلام اللہ تعالی علیہ دی ذات بابرکات تا انہاں چیزاں تو ماورائے باقی سب خواتین نو حید آندہ ہے مینسز آندن، لیکن اہل تشیع دا پکا ٹھکا واضح 2 ٹوک موقف اور مذہب ہی نہ دا کہ حضور سیدہ او کریم ہستی ہیں کہ جنہاں دوتے اللہ نے جنت دی حوراں لے احکام دنیا دے وچ ہی فرمائے ہیں کہ آپ نو تا مینسز آندے ہی کوئی نہ، آپ دوتے تا ایام آندے ہی کوئی نہ. یہ اہل تشیع دا مذہب ہے. تو جس نے آپ دوتے ایام آندے ہی نہیں ہیں تو آپ دوتے تا کدے بھی نماز معاف نہیں ہوتا، آپ کدے ناغا کیتا ہی نہیں ہے مسجد چاون دا اہل تشیع دے اصول اور مذہب دے مطابق. تو بھئی انہاں دنوں دے وچ ہی تا آپ مسجد با جماعت نماز نبی علیہ السلام دا حکم ہے کہ عورتاں نے با جماعت نماز پڑھنی ہے. اور مثال ایک 2-3 سال پہلے آپ نے مستقل اپنا مصلی مقدس حضرت صدیق اکبر کو عطا فرما چھوڑا اور حکم جاری فرما چھوڑا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. آج تو بعد میرے پیارے ابو بکر صدیق ہی میرے تمام پیارے اہل بیت اطہار اور تمام پیارے صحابہ کرام پنجگانہ نمازہ دی امامت اور جماعت کروے سن. تو نبی علیہ السلام دی موجودگی دی 15 یا 17 نمازہ دی جماعت ترائے ڈاڑے کہیں کروائیے حضرت صدیق نے کروائیے. جس نے خواتین بھی اس نے با جماعت نماز دا پڑھتی یعنی انہاں کریم ہستیاں دا دنیا دی زندگی چی حوران بہشتی والا معاملہ ہے. وہ طبعی معاملات جڑے انسانی خواتین دے نال وہ انہاں نال وابستہ ہی کوئی نہیں. تو نتیجہ ہے کہ ناغا ہے ہی کوئی نہیں انہاں دی جماعت دا. وہ 15 یا 17 نمازاں خود محبوب دی موجودگی دے وچ مقتدیہ بڑیاں ہوئی ہیں تو حضرت صدیق اکبر دی بڑی ہوئی. وہ ہر طرح دا روحانی تعلق ود کیا حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ فرمان اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں ماں مقدس بیٹیاں علل اعلان بار بار کتابوں دے صحیح سند نال آ رہے. حضور سیدہ فرمائے دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نال میرے ابا جان مصطفیٰ علیہ السلام دا معاملہ اس طرح ہی فرمایا اب چچا حضرت عباس تے مال دی ضرورت ہویا انہاں کو اجازت لائے کہ مال منگوائے دیا جی میں اللہ دی طرف آویا فوراً چچا نو واپس کر دیا. جس بنی ہاشم کو جس اپنے غلام کو محبوب نے ضرورت وقت مال اٹھایا ہے اجازت لے کے اٹھایا ہے بغیر اجازت دے کسے کو. لیکن ایک ہستی کائنات دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ذات بابرکات آپ کا فرمان ہے حضور سیدہ دا صحیح اسناد دے نال. ہاں جی آپ فرماتے ہیں کانا یتصرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی مال ابی بکر کما کانا یتصرف فی مال واحد ہستی حضرت ابو بکر صدیق محبوب نو جتنا مال ضرورت ہو گیا حضرت صدیق کو نہ پوچھ دیا نہ دس دیا نہ اطلاع کر دیا خاموشی دنال جی میں اپنا مال خرچ کر دیا حضرت صدیق دا مال اس طرح خرچ کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. جس وقت انہاں مقدس ہستیاں نے ہجرت فرمائیے ہجرت دے سارے اونٹ اونٹنیاں سامان کہندے غلام گیا نہ کریم ہستیاں نو مدینہ طیبہ دے جو نام لے کے کون آیا حضرت صدیق اکبر نے سارا انتظام کیتا ہے. میرے دوستو کوئی ایک لمحہ تا نساؤ جتے حضرت صدیق اکبر الگ ہوئن دور ہوئن اور حضور سیدہ دوتے سارے معاملات واضح نہیں ان پہ. حضور سیدہ کریمہ اپنے نانا جان نال رابطہ فرمایا ہے خلیفۃ الرسول علیہ السلام نال اپنے امام مقتدا پیشوا دے نال آپ نے رابطہ فرمایا اور عموم تو استدلال آیات میراث تو استدلال کرتے چونکہ مجتہد ہے مطلقاً اور مجتہد کو جب تک دلیل تخصیص نہ سی ہو اس سے تو استدلال کر سی. لہذا آپ نے دلیل پکڑ دے اپنے نانا جان حضرت صدیق اکبر نے رابطہ فرمایا اور ارشاد فرمایا حضور آپ مہربانی فرماؤ
معاملات وچ کافی حد تک ٹھہراؤ آ رہے ہیں، مضبوطی آ رہی ہے، لہذا حضور جتنے بنو نذیر دے اموال حوالی مدینہ، مدینہ طیبہ دے ارد گرد جتنے بنو قریظہ، بنو قینقاع، کیونکہ یہود چلے گئے غزوہ احزاب تو بعد خیبر والے پاسے انہاں دے اموال ہیں، اور حضور فتح جڑا سن 7 ہجری تو محمود دے کنٹرول وچ آئے، اس دی جتنی آمدنی ہے اودے چ حضور جڑی میری میراث ہے نا وہ مینوں عطا فرما چھوڑو۔ اساں محبوب علیہ السلام دی 4 مقدس صاحبزادیاں، 3 صاحبزادے، یہ 6 ہستیاں محبوب دی حیات طیبہ وچ مثال فرما گئے۔ ہن میں ایک محبوب علیہ السلام دی صاحبزادی صاحبہ اڈو محبوب علیہ السلام دے جائز شرعی ورثات وچ حضرت عباس رضی اللہ تعالی محبوب دے چچا جان ان پہ، لہذا اد سانو ملنا ہے، اد انہاں نوں جو ساڈا حصہ بنتا ہے وہ میرا، اور محبوب دی ازواج بھی موجود ہیں، 1/8 انہاں دا بھی نکلنا ہے۔ یہ سارا کچھ کر کے حضور جڑا خاص میرا شرعی حصہ بنتا ہے نا وہ آپ کرم نوازی فرماؤ اور میرا حصہ میرے سپرد فرما چھوڑو۔ حضرت صدیق دے کے سوال رکھا، سوال کیوں کیتا حضرت صدیق دے کے؟ کیا آپ نو علم کوئی نہیں ہے؟ آپ جس لئے مجتہد ہے مطلق ہے، ہر عالم ساڑا یہ آکھ رہے ہیں، ہر اہل تشیع عالم یہ آکھ رہے ہیں کہ آپ مجتہد ہے مطلقہ ہستی ہے۔ خواتین اسلام حضرت ام المومنین یا آپ دی ذات بابرکات جڑیاں سب تو بڑی مجتہد ہے مطلقہ ہستی ہے علم کے وچ۔ شیعہ حضور ام المومنین دا انکار کردے انہاں نہیں مجتہدہ بندے، اساں انہاں نہیں بندے، لیکن حضور سیدہ دے مجتہدہ ہون دیتے تے نہ سنی نو کوئی اختلاف نہ اہل تشیع علماء نو کوئی اختلاف۔ تو آپ دے علم مبارک چ ساری چیزاں ان پئیاں، لیکن آپ نے اپنے نانا جان نال رابطہ فرمایا اور فرمایا حضور مینوں میراث دا جڑا حصہ بنتا ہے۔ کیوں آپ نے رابطہ فرمایا؟ کیوں؟ تھوڑے عرصے بعد تے آپ دا وصال اقدس، آپ مسئلہ علل اعلان واضح کرنا چاہدی ہیں کہ یہ جڑے لوگ بعد وچ فتنے کھڑے کر سن اور جھوٹ بول سن، جناب حضرت صدیق اکبر تا حضور مولا کائنات دے حق دے غالب آ گئے، ناجائز امیران پہ کوئی جائز آپ دی حکمرانی نہیں ہے، یہ سارا کچھ حضور سیدہ نے باقاعدہ سب دے سامنے مطالبہ میراث فرما کے اس چیز کا اعلان عملی طور پہ کر چھوڑا کہ اگر میں حضرت صدیق اکبر نوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا جائز وارث اور آپ دا جائز جانشین اور حکمران نہ مندی ہوا تو کیونکہ یہ نو تسا حکمران نہ منو جدی بیعت نہ کرو تسا ان دے کرو مالی معاملات دا کدے بھی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ مالی امور دا مطالبہ اس سے ہستی کل کر سو جدی حکومت ان تسا پر حق سکتے سو۔ آپ نے عملی طور تے مطالبہ میراث فرمایا تاکہ قیامت تک یہ موقف سامنے آ بنے کہ میں اللہ دے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی پیاری لختے جگر اپنے نانا جان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جائز نبی علیہ السلام دا جانشین اور آپ دا خلیفہ بلا فصل اور آپ دا جانشین من رہی ہیں، جائز شرعی حکمران من رہی ہیں، اس وقت خود رابطہ فرما کے میں آپ دے کولوں مطالبہ مالی حقوق جڑا ہے وہ کر رہی ہیں۔ اگر میں آپ پر حق حکمران نہ مننا تو کسی صورت وچ میں مالی مطالبہ میراث کراں ہی نہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساری امت نوں دساون واسطے کہ آپ برحق کے نا آپ نے ہی سارے معاملات دی نگرانی کرنی ہے، اسا جیڑا مطالبہ کرنا ہو سی جیڑے حقوق نمنے ہو سن حضرت صدیق کو حقوق لے سو، لہذا آپ نے مطالبہ فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوری توجہ دے نال آپ دا پہلے بھی ہر حکم من دیا۔ آپ دیکھو نا سنن بیہقی جلد نمبر 6 صفحہ 301 جتے مال غنیمت، مال فے اور مال انفال دی تقسیم دا باب ہے، اتے حضرت ابو عامر الشعبی تابعی دی صحیح السند حدیث موجود ہے، اور کتنی کتابیں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس لئے حکمران بنے، چونکہ مصروفیات بہت زیادہ لیکن بنی ہاشم دے مسائل اور نبی پاک علیہ السلام دے خاندان مقدس آپ دی اولاد امجاد اہل بیت اطہار دے جملہ معاملات واسطے اتنی توجہ فرمائے دیاں کہ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد اہل بیت اطہار دی کریم ہستیاں نال الگ میٹنگ کر دیاں، انہاں دے مسائل سن دیاں اور فوری طور تے احکام جاری کر کے انہاں دی ہر ایک معاملے دی فوری طور تے آپ داد رسی کر چھوڑ دیاں۔ اسی طرح دی ایک محفل میٹنگ جاری آئی اور اردو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام دے پیارے اہل بیت اطہار حضور مولا مرزا محبوب دے چچا جان سیدنا عباس اور ایک کریم بنی ہاشم دی ہستیاں درال گفتگو کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما دیں کہ ما ترکت داری ولا اہلی ولا عشیرتی ولا مالی الا لمرضات اللہ تعالی ولمرضات رسولہ علیہ السلام
والے مراداتکم یا اہل البیت. فرمایا میں ابو بکر بن ابی قحافہ دیاں کتنیاں حویلیاں مکہ مکرمہ دے وہ ساریاں میں قربان کر چکیاں چھوڑ دیا. میں اپنے والد والدہ اور اپنے سارے عشیرت اور خاندان بنو تیم دا میں سردار ہوں. میں اپنا قبیلہ خیش اقارب سارے دے سارے قربان کر چکے چھوڑ دیتے. مالی جتنا میرے کو مال و دولت ہے میں کامیاب ترین تاجر ہوں وہ سارے دا میں ہک ہک کر کے محبوب دے قدموں تے قربان کر چکا. ہاں جی آلی جتنی میری اولاد اور آل ہے ساری کی ساری میں پیچھا چھوڑ کے محبوب دے نال مدینہ طیبہ آ گیا. فرمایا یہ جڑا میں اپنا گھر چھوڑا ہے داری میں جو اپنے اہل و عیال چھوڑے اپنے والدین چھوڑے اپنا مال و دولت چھوڑا ہے کہ کس واسطے میں قربان کیتا ہے اللہ لمرضات اللہ تعالی مقصد پیچھے ہی کہ میرا رب کریم میں ابو بکر کے راضی والے مرادات رسول ہی علیہ السلام اور یہ سب کچھ میں قربان کیتا ہے کہ اللہ پاک دے نال نال اللہ دے پیارے رسول میرے آقا و مولا میرے تے ہمیشہ راضی اور خوش رہن. اگے فرمایا والے مراداتکم یا اہل البیت اور یہ سب کچھ اس واسطے قربان کیتا ہے کہ میرے آقا دے تمام پیارے اہل بیت اطہار ہمیشہ میں ابو بکر تے راضی اور خوش رہن. یہ پتہ چلا کہ اہل سنت دے اصولوں کے مطابق اہل سنت دے وچ ہومن دے جتنے بھی گروہ مدعی ہوئے نو اہل حدیث ہوئے دیوبند ہوئے حیاتی مماتی سارے دے سارے یہ آج کل سانو درس دے دیں کہ تسا صرف آکھا کرو کہ اسا جو کرنا ہے اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے. اگر کوئی آکھے جا کہ اللہ اور دے رسول تے راضی ہو فوراً شرک دا فتویٰ لا دے تسا جو نبی علیہ السلام دی رضا چاہتے ہو نہیں نہ سارے معاملات تو صرف اللہ پاک دی رضا اور حضرت صدیق جڑے اس امت دے سب تو پہلے فرد ہیں اس امت دے سب تو پہلے امام اور مقتدا و پیشوائن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سب تو زیادہ تربیت یافتہ جانسار ساتھی ہیں. وہ ترائے چیزاں نے متعلق فرما رہے ہیں کہ انما میں ابو بکر دی تے زندگی اور ہر قربانی دا مقصد ہی صرف ہے کہ میرے تے میرا رب بھی راضی ہو ونجے میرے محبوب بھی راضی ہو ونجن اور میرے آقا دے تمام اہل بیت اطہار بھی میرے تے راضی ہو ونجن. حضرت صدیق تے جویں اللہ تے محبوب دی رضا چاہندے ہیں ہر معاملے وچ اس طرح اہل بیت اطہار دی کریم ہستیاں دی رضا چاہتے ہیں. میرے خیال ہے تسا گھڑی وال دیکھ رہے ہو اچھا جی دیر ہے ہر صاحب یہ نبی ہر صاحب یہ نبی شان اہل بیت تاجدار ختم نبوت. 2 گھنٹے میں بیان کرے سا جڑے نعت خان بھائی انہاں دی فیس کتائی میری جیب وچوں تے نہیں میں کڈوا ہے. اچھا جی چلو بھائی 10-15 منٹ ہے انشاءاللہ بھائی منظور خان نال بھائی سانو دلی محبت ٹھیک ہے جی اس واسطے میں ایتھے اپنی مرضی چ رہندا ٹھیک ہے نا جی یا ہاں بے شک اسے طریقے جی اسے طریقے اسے واسطے محبت دے سارے معاملات ہیں نا آپس میں باہمی طور پہ اللہ کو سلامت رکھے. اللہ میرے محبوب دے گھرانے دا پیارے بچیاں دا ہمیشہ تو دنیا قبر حشر آخرت فیض ہی فیض عطا فرمائے آمین. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہ آپ نے قدم رنجا فرمایا ہے مطالبہ فرمایا ہے یا کوئی پہلے ملاقات کوئی نہیں یا پہلے وہ بھائی آپ دی مقتدیات ساری زندگی مبارک نال حضرت صدیق محبوب دے نال محبوب حضرت صدیق دے نال محبوب دا تمام گھرانہ حضرت صدیق نال حضرت صدیق محبوب دے تمام گھرانے دے نال اور حضرت صدیق یڑا قدم اٹھاون لگ دے وہ جتھے اللہ اور دے محبوب دی رضا لے دن کہ میرے تے اللہ راضی ہو سی یا نہیں نبی علیہ السلام دی کدائی ناراضگی دا ذریعہ تے نہ بن سی وہ اللہ اور دے محبوب دی رضا دے نال ہر معاملے وچ حضرات اہل بیت اطہار دی رضا دی سب تو پہلے اپنے نال تو آپ نے بڑی توجہ اور محبت دے نال یہ سارا کلام سنا اور اس تو بعد جڑے ہیں بخاری شریف دے الفاظ وہ اے ہیں پہ اور یہ 36 سنداں ہیں اساں اہل سنت و جماعت دے کولوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور آپ دا فرمان استدلال بالکل برحق ہے اور حضور میری درخواست ہے کہ انما انا متبع لست بمبتدع. حضور میں صرف کریم آقا علیہ السلام کا پیروکار ہوں. میں نہ کوئی نواں اصول گھڑنا ہے نہ کوئی نواں قدم اٹھاونا ہے نہ کسی معاملے کوئی تبدیلی کرنی ہے. میں مبتدع نہیں بدعتی نہیں کہ کوئی نواں معاملہ میں لے کے آؤں ہرگز ایسا نہیں. انما انا متبع میں ابو بکر صرف اور صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اتباع اور محبوب علیہ السلام دی پیروی کرنے والا یہ ہی گل ہو گئی. لہذا میں کوئی نواں قدم نہ اٹھا سا. دوسرا یہ ہے
کہ حضور انما یاکلو آل محمد علیہ السلام من هذه الصدقات، حضور جتنے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار ہیں وہ پہلے کتھو ہوئے سارے جساری اپنی ضروریات پوری فرما رہے ہیں، وہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سن 7 ہجری کو احکام جاری فرمائے، حضور مولا مرتضی ہی تو سارے معاملات چلا رہے ہیں، اور ہن بھی انجیو سی انما کلمہ حسر ہے، سارے دے سارے کلام نو آپ نے ما بعد نو معصور کر چھوڑا، انما فرمایا اہل بیت اطہار ہور کسے پاسو نہیں، انہاں صدقات دے وچوں جو محبوب علیہ السلام دے زیر تصرف ہم چیزاں آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اور آل محمد علیہ السلام نے انہاں صدقات اور انہاں آمدنیاں دے وچوں ہی اپنی ساری ضروریات پوری کرنا، کوئی ذرہ برابر ایک دانے دی کمی بیشی اور تبدیلی بھی نہ ہو سی۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا لہٰذا میں ہر وہ معاملہ انہیں کرساں جی میں میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کر دیں، اور حضور میں نو تے انعام بات نال کوئی نہیں، کیونکہ ہن بھی حضرت مولا مرتضی ہی ناظم الامور ہیں، لہٰذا حضرت مولا مرتضی محبوب دے احکام دی روشنی چ جویں محبوب دا حکم ہے انہیں سارے معاملات ہن بھی چلے سن، لہٰذا حضور یہ معاملہ اس کو ہاں آپ دی ہر ضرورت پوری ہوندی رہی ٹائم دیتے اور ذرہ برابر بھی رد و بدل اس معاملے چ نہ سی، اور حضور اگر تواڈے اس حکم اور فرمان دا مطلب یہ ہے کہ جو بھی فتق دی زمین ہے وہ باقاعدہ سرکاری تصرف وچوں کڈ کے تے حضور دے نا کر دیتی بنی ہوئے اور آپ دا قبضہ ملکیت ہی قرار دیتا بنی ہوئے، تو حضور میں اس معاملے دے معذرت خواہ کیونکہ میں تو صرف پیروکار، میں تو کوئی نواں کام کر نہیں سکتا، میں نے کوئی اختیار ہی نہیں اس معاملے دے، تو حضور معاملہ ہے کہ اگر تسا فرماؤ کہ یہ زمین تواڈے نام منتقل چ کروں اور سرکاری تصرف ختم اور حضور دی ذاتی نجی ملکیت دے وچ آونے، تو حضور میرے کریم آقا علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے نحن معاشر الانبیاء، اساں انبیاء کرام علیہ السلام دی بالخصوص جو جماعت ہے لا نورے سو اساں کسے بھی ہستی نو اپنی کوئی چیز دا وارث نہیں بنے دے، ما ترکناہ فہو صدقۃ، جو کوئی سارے زیر استعمال چیزوں میں نو ساری صدقہ اور وقف ہوئے دین، انما اورثنا العلم، اساں اپنا شریعت معرفت طریقت حقیقت دا علم وہ اپنی امت وچ انبیاء کرام چھوڑ کے وینے، فمن اخذ بحظ وافر، جڑا جتنی محنت کر کے ساری یہ وراثت علمی لے ویسی وہ اتنا بڑا سارا وارث، تو حضور اس واسطے یہ سرکاری تصرف اور سرکاری ملک وچوں کڈ کے حضور دی ملکیت وچ زمین دا ٹکڑا جدوں تے کھجوراں اور فصلاں کاشت ہو رہی ہیں فتق دا تواڈے نا باقاعدہ الاٹ کر چھوڑوں، تو حضور میں اس دا مجاز ہی نہیں ہے، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام دا فرمان ہے نحن معاشر الانبیاء، اساں انبیاء کرام دی بالخصوص جماعت اساں لا نارث ولا نورث، نہ خود وارث بنوں نہ آگے کسی وارث بنوں، جو بھی زیر استعمال وہ سارا صدقہ ہے۔ حضور سیدہ کریمہ سلام اللہ تعالی علیہ نے حضرت صدیق چونکہ مقصد کا حاصل ہو گیا، مطالبہ میراث فرما کے قیامت تک اعلان ہو گیا کہ اساں اس کریم ہستی نو جائز مصطفیٰ علیہ السلام دا وارث اور جائز حکمران وقت مندے ہیں، تاں تو مطالبہ مالی کیتا سے آپ دی ذات بابرکات مقصد حل ہو گیا، اور جڑی عمومی آیات میراث دی ہائی پئی دلیل اس دوتے دلیل تخصیص نبی پاک علیہ السلام دا فرمان گرامی آ گیا، لہذا حضور سیدہ کریمہ بالکل راضی اور خوش، اور سارے معاملات جب تک آپ مالے دنیا چند مہینے اگے رہی ہیں حضرت صدیق دے نال آپ دے اسے طریقے شفقت محبت مہربانی دا مرتبہ، حتیٰ کہ جس وقت وصال اقدس ہوئے تا آپ دی ذات بابرکات کو غسل کہہ لیتا ہے، آپ علماء اہل تشیع دی کتنی مشہور کتاب ہے منتہی الاعمال، یہ علامہ شیخ عباس قمی جڑے کہ آج تو 240 سال پہلے وفات پا گئے، 1447 منتہی الاعمال ہر شیعہ عالم دے گھر وچ موجود ہوگی، 2 جلدوں دی کتاب ہے، مجمع بہار الانوار ساری جتنی بڑی بڑی کتاباں موجود ہیں، قرب الاسناد سب دے یہ فرمان صحیح اسناد نال موجود اور ثابت ان پہ کہ حضور سیدہ کریمہ سلام اللہ تعالی علیہ 3 رمضان المبارک دا دن آئی، آپ روزے دی حالت دے چلے، رمضان شریف شروع ہو جائی تو آپ اس وقت بخار آپ کو شرف حاصل کر رہے، طبیعت مقدسہ قربان و ذرا ناساز آئی، 3 روزہ جس وقت آپ نماز عصر ادا فرمائیے، آپ نے حضور مولا مرتضیٰ کو یاد فرما دیا ہے،
فرمایا پیغام بھیجو میرے ڈاڈا جان حضرت عباس بھی آمن اور میرے چچا جان حضرت زبیر بن عوام اسدی کرشی اشرم او بھی آمن. وقت آپ نے اپنے 6 باغات انہوں دی وصیت لکھوائی ہے. اس وصیت تو فارغ ہو کے یہ چیزاں آپ نے تصرف چن آج کل تو سانو ذاکر دوست اے سنائے دن نا جی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے انہوں دا کھانا پانی روک لیا ساری چیزاں تے قبضہ ہو گیا. اگر حکومت فدق دے قبضہ کر سکتی ہے تو انہوں 6 باغات تے کیوں نہیں قبضہ کر رہی؟ کیا یہ شیعہ دی سیاہ اربع وچ ہر کتاب دی کتاب الوصیت ہے صحیح سند نال امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی فرمان موجود نہیں؟ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی فرمان موجود نہیں کہ جس سے ساری ڈاڈی جان حضور سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دا وصال اقدس تھا اس سے دن آپ نے 6 باغات دی اور تہذیب الاحکام اور ملا یاضر الفقی دی کتاب الوصیت نے 7 آبار 6 بھی نہیں 7 آپ دے باغات ایک کھو دے تات اتنے سینکڑے ایکڑ اراضی زمین زرخیز جو تے ہر موسم دی اتو دے ماحول دے مطابق فصلہ کاشت ہو رہی ہیں. لکھو ہے کہ سینکڑوں آپ دے کاشتکار کارکنانن انہاں دے بچے بھی پل رہے ہیں. حضرت صدیقہ دے کول بھی آمدنی آ رہی ہے. حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دے کولوں آپ دے 7 یا 6 باغات ہیں اور اتنیاں وسیع زمین اور آمدنی دے ذرائع انہاں سب دی آپ نے حضور مولا مرتضی نے وصیت لکھوائی. اس تو فارغ ہو کے جس نے انہاں 2 کریم ہستیاں سیدنا عباس سیدنا زبیر کو روانہ فرما چھوڑا. وقت آپ نے فرمایا پیارے علی پاک آج ساڈا عالم دنیا دا آخری دن ہے. اسا نماز مغرب ادا کر سو اس تو پہلے افطاری کر لے سو اور فرمایا غسل اسا پہلے کر لے سو. جس نے ساری روح مقدسہ جسم مبارک نو چھوڑ کے محبوب حقیقی رب کریم دی بارگاہ عرش الہی تے جلوہ گر ہو سی اسا غسل دی حالت وچ عمرہ چاہتے ہیں. وہ غسل اسا آپ کر سو لیکن چونکہ ابا جان دی شریعت طاہرہ ہے کہ میت نو غسل دلاونا ہے لہذا حضور میں نو دنیا دی زندگی دی وچ پسند نہیں. آپ صرف 28 سال دی عمر مبارک کی وصال اقدس فرما گئی ہیں. آپ دی دنیاوی عمر صرف 28 سال ہے. حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ فرمایا میں دنیا وچ بھی کسے عورت دا ہاتھ بھی میرے نال چھوے میری طبیعت مبارکہ تے انقباض ہو ویندا ہے. میں وصال اقدس تو بعد ہرگز پسند نہ کرسا کہ کسے عورت دے ہاتھ میرے جسم دے نال لگن الا ایک خاتون جڑیاں شروع تو میری محرم راز ہیں پیاں وہ میری محرم راز سہیلی ہیں. تو آپ میرے شوہر نامدار ہو لہذا تسا پانی بھر بھر کے پردہ داری دے بیر کھلے منہ والے برتن پانی سٹور کر سو جمع کر سو اور اندر صرف ایک عورت میں غسل دلاسی اس کے علاوہ کوئی بھی نہ دلاسی. اور وہ ان حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق دی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ کے بعد دیکھو غسل آپ نے دلوایا ہے کفن آپ نے اخروی تیاری آپ نے کروائی ہے. جس ہستی دی بیوی سارے کام کر رہی ہو اس ہستی نو پتہ ہی نہ اسی جنازے اور وصال مبارک. ہاں جی اور بعد دیکھو کہ حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ تو جن ہی محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہویا آپ تا حضرت اسامہ جس نے محبوب دی تدفین تو بعد حجرہ مقدسہ جو باہر نکلے ہیں تو حضرت سیدہ چادر لپیٹ کے کھڑی ہیں اور آپ نے تا مغلوب الحالی دیالہ میں ایسا کلام فرمایا یا اسامہ تو حل تابت انفسکم کیا تواڈے دل اس گل تے راضی ہو گئے کہ تسا مصطفیٰ علیہ السلام دے جسم مبارک نو دفن فرما چھوڑا. تواڈیاں طبیعتاں کنے راضی ہوئیں کہ آپ کو قبر انور دے دفن کیتا نے. آپ وقت وصال اقدس تک محبوب دے فراق اور جدائی دے صدمے تو باہر نہیں آئیاں. تو میں دسو اس دوران 6 مہینے حضرت سیدہ کریمہ دیا 4 نورانی اولادہ اس کا دنیا موجود ہیں. صرف سیدنا محسن 2 مہینے دی عمر مبارک محبوب علیہ السلام دی حیات طیبہ وصال فرما گئے. باقی سیدنا امام حسن پاک بچپنے حضرت حسین پاک بچکن حضور سیدہ زینب خاتون سلام اللہ تعالی علیہ اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہ 2 پیاری صاحبزادیاں بالکل چھوٹیاں چھوٹیاں 2 پیارے فرزندان ساداتنا نوجوانان جنت دے سردار لیکن 7 سال 6 سال عمر مبارک کہ حضور سیدہ دی موجودگی پورے 6 مہینے انہاں 4 کریم نورانی بچیاں نو منڈساؤ کہندے گھر وچ رکھا گیا اور کون انہاں دی خدمت کردا ہے. حضرت اسماء بنت امیس گھرانہ صدیقی اور سیدہ دا وصال ہویا بس یہ 4 ہستیاں کتھے رہی ہیں. آپ دی حیات طیبہ تو حضور مولا کائنات نے کہا اور عورت نہ نکاح ہی کوئی نہیں کیتا اور آپ دا وصال اقدس ہو گیا اور جنت البقیع شریف تدفین ہو گئی.
بھائی میں تمہوں آلے تشیع کتابہ وچوں لکھے نا ایک گھرانے صدیقی ہے جڑا محبوب دا سب کو زیادہ رفیق گھرانا ہے. حضور سیدہ دے مثال تو پہلے بھی مثال ایک دستو بعد بھی حضور سیدہ دی چارے نشانیاں چارے امانات یہ حضرت صدیق دے گھر دے وچ انہوں لباس ہی پیش کیتا جا رہے ہیں, نہلایا دھلایا بھی جا رہے ہیں, آرام بھی کروایا جا رہے ہیں. حضرت صدیق دی بیوی حضرت اسماء بنت امیس چونکہ شروع تو سہیلیاں حضور سیدہ دیاں حضور سیدہ دا سارا اعتماد اس ہستی دوتے آئی. انہاں صرف اجازت ملی آئی کہ انہاں دا ہاتھ مبارک حسین نفسی, باقی کسے عورت نو اجازت نہیں ملی. اور آپ دے بچیاں دی خدمت اور پرورش کر رہی ہیں تو حضرت اسماء بنت امیس کر رہی ہیں. اور میں دیکھو 2 سال بعد حضرت صدیق دا وصال ہو گیا. 4 مہینے 10 دن حضرت صدیق دی عدت گزری. حضور مولا مرتضیٰ نے حضرت اسماء بنت امیس جڑیاں ہن آزاد ہو گئی ہیں کیونکہ شوہر حضرت ابو بکر دا وصال ہو گیا ہے. عدت بھی 4 مہینے 10 دن پوری ہو گئی ہے وفات دی. حضور مولا مرتضیٰ سپیشل حضرت صدیق دے دروازے تے آئے, حضرت اسماء بنت امیس نال ملاقات کی تھی اور خطبہ کیتا. آپ نے فرمایا میرے پیارے حسن دتے, میرے پیارے حسین دتے, میری سیدہ زینب, میری سیدہ ام کلثوم بغیر امی دین اور تواڈے علاوہ کسے دتے اعتماد کوئی نہیں. اما فدہ اتنی اے شیعہ جناب سن 61 ہجری دے وچ یعنی سن 11 ہجری دے 3 رمضان نو حضور سیدہ دا وصال ہے. حضرت اما فضا اس وقت بھی اتنیاں ضعیف ہیں کہ بچیاں نو نہیں سنبھال, وہ صرف گھر دا جھاڑ جکاڑ صفائی جھاڑو مبارک دیونا. حضور مولا کائنات فرما رہے ہیں تو سن 11 ہجری تو بعد 50 سال چی اما فدہ میدان کربلا چی ساڑے ذاکر بھرا نال نال ٹوری میں دیو دن. یہ بالکل کتابہ دیکھو نہیں, اور جتنا جھوٹ اے لوگ بول دن کائنات اچھ اگر کوئی بڑا نوبل انعام ملنا ہویا تو انہاں حضرات کا حق ہے. کوئی نہ کتاب اچھ گل ہو سی, نہ کہے گل دا منڈ ہو سی, نہ کہے گل دا پانگ ہو سی. تو فرمایا اے اسماء مہربانی کرو تواڈے تو عدت گزر گئی حضرت صدیق اکبر دی, میرے بچے تانوں اپنی امی سمجھدے رات دن تواڈے نال وابستہ نفسیاتی طور تے, لہذا میں تانوں خطبہ کرتا پیغام نکاح میرے نال نکاح کرو اور میرے بچیاں دی اخلاقی طور تے پہلے بھی خدمت کر رہی ہوں. ہن قانونی میں پہلے تواڈے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار دے نکاح چم میرے وچوں عبداللہ بن جعفر پیدا ہوئے, محمد بن جعفر پیدا ہوئے, ایک پیاری صاحبزادی صاحبہ پیدا ہوئیاں, انہاں دی شہادت ہو گئی غزوہ موتج. حضرت ابو بکر صدیق نال میں نکاح کیتا. ہن میری مجبوری ہے کہ حضرت صدیق دے وچوں میرا دودھ پیون والا بچہ محمد بن ابی بکر میری گود وچ موجود ہے. اور حضرت صدیق ایسی عظیم ہستی کہ اگر میں تواڈے نال نکاح کیتا مینوں شوہر دی خدمت بھی کرنی پوسی, تواڈے 4 بچے میں پہلے کر رہی ہیں خدمت, لیکن میں خطرہ ہے کہ وہ زیادہ ذمہ داریاں آ گئیاں تو وہ حضور حضرت صدیق دی امانت میری گود وچ میرا بیٹا محمد بن ابی بکر اگر اودے معاملے تھوڑا جہا بھی اتنے تھلے ہو گیا تو میں قیامت والے دن حضرت امیر المومنین دے سامنے شرمندہ ہو سکتا. آپ نکاح نہ فرماؤ, باقی میں ساری خدمت اپنے گھر تواڈے بچے میرے کول میں خدمت. آپ نے فرمایا نہیں تسا میرے نال نکاح کرو, جڑن نکاح کر کے میرے گھر چ آباد ہو سو. حضرت ابو بکر دے فرزند محمد بن ابی بکر دی ساری ذمہ داری میں علی بن ابی طالب تے, وہ میرا بیٹا ہے. اور باقاعدہ بعد وچ حضور مولا کائنات نے فرمایا محمد ابن ابی بکر منی, کہ مولا مرزا دا فرمان ہے کہ ابو بکر دا بیٹا محمد او میں علی دے وچوں ہے پیا. اتنا قرب ہے حضور مولا مرزا دا, بیٹے دودھ پیندے ہیں جس نے مولا مرزا دی گود وچ آ گئے. یہ محبتاں کونا نے بغضاں تے دشمنیاں چلدیاں پیاں میرے دوستو, جس نے اتنے نتائج اور شیعہ سنی متفق ان ساری کتاباں. ہاں جی آپ نے فرمایا محمد بن ابی بکر دی ذمہ داری میرے اوتے اور میرے بچیاں دی ذمہ داری تسا سنبھالو. آپ نے فرمایا اگر محمد بن ابی بکر دے بارے تسا مینوں مستقل حسن سیدنا امام حسین حضور سیدہ زینب حضور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین واسطے, یعنی یہ معاملے بعد تک چل رہے ہیں. بطبوع محمد بن ابی بکر انہاں دا بیٹا قاسم تابعی ہے, بہت بڑا فقیہ اور عالم, سب فقہاء مدینہ دے, اور قاسم دی بیٹی حضرت ام فرمائے. ٹھیک ہے, حضرت ابو بکر دے بیٹے محمد جڑے حضور مولا مرزا دی گود وچ آ گئے, آپ دے لے پالک اور اڈاپٹڈ بچے ہو گئے.
خاتون اور حضرت فرما حضرت امام محمد الباقر جو کون پیدا ہوئے آل بیت اطہار دے 6ویں امام امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ. جس شیعہ عالم کو پوچھو، کسے صاحب مطالعہ عوام شیعہ کو پوچھو کہ حضرت امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ دی امی جان کون ہیں تو اندسن کے سیدہ فرما رضی اللہ عنہ. ابا جان کون ہیں؟ امام الائمہ پنجویں امام اہل بیت اطہار سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ. امام محمد الباقر دی زوجہ محترمہ اور حرم محترم ہے. حضرت امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ دی امی جان ہیں جنہ دے شکم اقدس جو آپ پیدا ہو رہے ہیں. اور حضرت فرما دے والد قاسم، قاسم دے والد محمد، محمد دے والد امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس وقت حضرت امام جعفر الصادق فرمائے لقد ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر صدیق نے مینوں 2 دفعہ دنیا دے وچ جنم دیتا ہے. الغرض بہت پیار اور محبت اور حضور سیدہ بالکل راضی. اور اے ہن سنیاں دی روایات، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. آخر تک وصال اقدس دے وقت ہوئے وصیتاں فرما رہی ہیں. انہاں دی اخروی تیاری گھرانے صدیقی کرا رہے جو اہل تشیع شرح ناج البلاغہ علامہ کمال الدین ابن محسن بہرانی دیکھو صحیح سند نال کہ جویں حضور سیدہ نے مطالبہ میراث فرمایا، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یبنۃ خیر خلق اللہ انتی احب الناس الینا بعد ابیک علیہ السلام. یبنۃ خیر خلق، یہ شیعہ روایت ہے. اے ساری اللہ دی مخلوق جو سب تو افضل ترین ہستی دی پیاری لفظ جگر، انتی احب الینا، آپ ساری کائنات خلق بعد ابیک، میں ابو بکر نو اگر پوری مخلوقات سب تو زیادہ محبت ہے تو تواڈے ابا جان مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور تواڈے ابا جان تو بعد کائنات خلق میں ابو بکر نو جس ہستی نال سب تو زیادہ محبت ہے او اے سیدہ تواڈی ذات بابرکات ہے. کیا اے چوتھی جلد کمال الدین ابن محسن دی شرح ناج البلاغہ وچ موجود نہیں. اس تو بعد گفتگو ہوئی اور آپ نے جس لئے سارے معاملات سامنے کیتے ان یہ لکھ رہے ہیں فرادیت بے ہی. آپ نے فرمایا نانا جان امیر المومنین میں تو حضرت مکمل راضی ہوں، حضور اجازت ہے میں اپنے گھر ہی چلی وجہ اپنے بچیاں کو. حضرت صدیق نے اجازت کی تھی، آپ گھر ہی چاہ گئی. حضرت صدیق دے دل دے وزن آ گیا. فرمایا میں تو 2 چکی دے پاٹاں دے وچ آ گیا. ایک طرف نبی علیہ السلام کی سنت اور شریعت دا مسئلہ ہے فتح دی زمین دے متعلق، میں شریعت وچ کوئی نواں مسئلہ بھی نہیں گھڑ سکتا. اور دوسری طرف میرے آقا دی محبوب ترین ہستی ہے بھائی، شریعت مبارکہ دی حفاظت کی تھی. آپ بھی میرے اتنے راضی ہیں، لیکن ہن معاملہ ہی ہے کہ آپ آئیاں تا ہند، آپ نے قدم رنجا تا فرمایا ہے، لہٰذا میرے اتنے ہن لازم ہے کہ میں ہن آپ دے دروازے عالی اتنے حاضر دے. چنانچہ ناج البلاغہ شرح ناج البلاغہ اہل تشیع امامیہ دیے علامہ کمال الدین ابن محسن بہرانی جو 679 بھی فوت ہو رہے ہیں صحیح سند کے نال پیش کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق نماز تو فارغ ہوئے اور معاملات تو فارغ ہو کے بعد اس دنوں اپنے گھر بھی گئے. انہوں نے دل تے وزن آئی. ایک طرف شریعت مبارکہ ہے اس دی حفاظت ہو گئی ہے، ایک طرف حضور سیدہ دی ذات نے میرے والے گفتگو فرمائی ہے، قدم رجا فرمائے. آپ اپنے گھر دی بجائے اس کو بند کرو جب یہ شور کر لیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ وقت حضور سیدہ دروازے تے گئے اور دروازے تے بن کے کیا کیتا، جلسا علی بابہا، حضور سیدہ دے گھر دے بیرونی دروازے تے زمین تے سڑک تے بیٹھ گئے. اور بیٹھے کس واسطے بیٹھے؟ یطلب رضا، حضور سیدہ دی رضا طلب کرن واسطے. حضور مولا مرتضیٰ دی تشریف آوری، آپ مجسمہ حیرت اور اتنے پریشان ہو گئے. یا خلیفۃ رسول اللہ اہا ہنا، کم یا خلیفۃ رسول اللہ و صدیقہ. حضور آپ میرے آقا دے رفیق، میرے آقا دے صدیق اور میرے دروازے دوتے زمین دوتے بیٹھے ہو. حضور آپ کرم فرماؤ، اٹھی وہ نظرہ اندر تشریف. آپ نے فرمایا لا لا لا. حضور سیدہ میرے کو تشریف لے کے گئی ہیں، میں علی من دساؤ میرے واسطے کیڑا رستہ ہے. میری طبیعت ہے کہ جو سیدہ فرمائے دیا رہا میں کچھ ہو بنیا میں انہیں کرتا چلا بنیا، لیکن اتھے لوگاں واسطے غلط رستہ کھل سی اور مصطفیٰ علیہ السلام دی سیرت و سنت اور حکم نو بھی میں پامال نہیں کر سکتا. لیکن میرے کریم آقا دے بچے بنین اور میں انہاں دے الفاظ نو پورا نہ کرا
نہیں جب تک میری سیدہ آ کے میرے اتنے وقت ایک باری اپنے دروازے، کیونکہ میں سائل بن کے آیا بیٹھا دروازے پہ. یہ حضرت صدیق کا رویہ ہے. لوگ آتے ہیں دشمنیاں، لوگ نہ بالکل میرے اتنے فیصلہ کیتا ہے، لیکن وہ باوجود سیدہ دے دروازے دی خاک دے تشریف فرمان مولا کائنات اٹھیں دن اور شیعہ روایات ہیں اور پوری سید سند روایات ہیں. حضرت صدیق نہیں اٹھتے. حضرت مولا کائنات نے اتنی کوشش کی تھی، حضرت صدیق نے حضور سیدہ دروازہ نہیں چھوڑا، نہ خاک توتے اٹھن. آخر مجبور ہو کے حضرت مولا کائنات اندر تشریف لے گئے اور فرمایا انا ابا بکر خلیفۃ الرسول علی بابی. حضور آپ فرماؤ میں علی ان کے پاسے ونیا. وہ دروازے تے دیکھو کیڑی ہستی آئی بیٹھی، کیا ہوئے نا تھوڑے معاملات؟ آپ نے فرمایا کوئی معاملہ نہیں، میں تو مکمل دل و جان دے نال راضی ہوں. فرمایا حضرت صدیق تو تھوڑے دروازے تے اور زمین تے بیٹھے ہوں، اٹھتے بھی نہیں. حضور سیدہ پردے داری دوئی تشریف گئے گئے شیعہ روایت ہے. حضور سیدہ نے فرمایا آپ کا کیا حکم ہے؟ نانا جان آپ کیا کر رہے ہو؟ پیارے علی پاک میرے متعلق کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے عرض کی تھی حضور انی لاکے عہد منی، لاکے عہد حضور میری طرف اتوانا لے عہد اور معاہدہ ہے کہ انما افعل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جو میرے کریم آقا کرتے رہے ان معاملات میں ہوا کرسا، میرا عہد ہے ایک باری اپنی زبان تے چکے ہن میں سائل بن کے آیا اور سائل نو خالی لوٹاونا جائز نہیں. اما سائل فلا تنہر. تسا ایک باری پیارے علی پاک دے سامنے آکھو جا میرے اتے تسا اتھے بھی راضی ہو اگا بھی راضی ہو. آپ نے فرمایا انی لا ارضا، میں دنیا دے وچ بھی تواڈے تے راضی ہاں، میں آخرت دے آؤ ہن گھر قدم رنجا فرماؤ تواڈی خاطر تواضع کیتی. فرادیت بہی معاملہ سارے دا سارا ہو گیا. اللہ پاک میری بھی حاضری قبول فرماوے. آج میں اپنے ثنا خانان کا بہت زیادہ ٹائم لے لے. اللہ پاک تو دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرماوے. آمین بما علیہ. ایک ذاکر نعرہ سنو جائے نعرہ تکبیر.